إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، لیس من منہج السلف، یہ منہج سلف نہیں۔ اس عنوان کے تحت ایک طویل سلسلہ کچھ سالوں سے جاری ہے اور اس سلسلے کے بالکل اختتام کے قریب ہم لوگ ہیں۔ بہت ممکن ہے 2 دروس میں 2 درسوں میں یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ آخری 4 باتیں اس کورس میں یا اس سلسلے میں ہماری باقی ہیں، جس میں مسئلہ نمبر 37 اور 38 انشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے۔ مسئلہ نمبر 37 کیا ہے؟ آخرت کی بجائے دنیا کے لیے عمل کرنا۔ جو چیز سلف کے منہج میں نہیں ہے اور سلف جس چیز سے بچتے تھے وہ کیا ہے؟ آخرت کی بجائے دنیا کے لیے عمل کرنا، آخرت کی بجائے دنیا کو اپنا مقصود بنانا، یا دین کا کام کرنا، عبادات ہوں، علم ہو، دعوت ہو، ان دینی اعمال کو دنیا کی غرض سے کرنا، دنیاوی فائدے، دنیاوی منفعت، دنیا کا مقام، یہاں کی عزت، یہاں کے عہدے، مال و متاع حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں کرنا۔ اللہ والا عمل بندوں کے لیے کرنا، آخرت والا عمل دنیا کے لیے کرنا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ شیخ محمد ابن عمر بازمول حافظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف الرکون الی الدنیا وترک العمل للآخرہ۔ دنیا کی طرف مائل ہو جانا اور آخرت کے لیے عمل نہ کرنا سلف کا منہج نہیں۔ ایک انسان دنیا ہی کو اپنا مقصود بنا لے اور ساری فکریں اس کی دنیا ہی سے جڑ جائیں اور آخرت کے تعلق سے وہ بے پرواہ لاپرواہ ہو جائے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ آخرت کو بھلا کر دنیا ہی کی فکر کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ سلف دنیا کے مقابلے میں آخرت کو مقدم کرتے تھے، دنیا سے زیادہ آخرت کو اہمیت دیتے تھے۔ ان کی ساری کوششوں کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ آخرت کی کامیابی انہیں نصیب ہو، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ احسان کا سلوک ہو، چاہے وہ علم دین کا حصول ہو یا اس علم کی تبلیغ و دعوت ہو۔ ان کی ساری کوششوں کا مقصود اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی تھا۔ اس کی بجائے انسان کا دنیا کو مقصود بنا لینا، آخرت والے اعمال کو ضائع کرنا، نمازوں کو ضائع کرنا، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دینا، بس دنیا کی جمع کرنے میں لگ جانا، دنیا ہی کو سامنے رکھنا، دنیا ہی کے لیے جینا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ بلکہ اگر انسان آخرت کو سرے سے ترک کر دے اور دنیا ہی کو اصل مقصود بنا لے، آخرت کی سرے سے چاہت اس کو نہ ہو، یہ کفر ہے۔ کہ ایک انسان سرے سے آخرت نہ چاہتا ہو، دنیا ہی چاہتا ہو، یہ کفار کی علامت ہے اور انسان کے عقیدے کا فساد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ سورہ النازعات میں آیت نمبر 37 سے 39 تک آپ دیکھیے، اللہ نے فرمایا تو وہ شخص جس نے سرکشی کا راستہ اپنایا، جو سرکش ہو گیا، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، اللہ کی حدیں پار کر دی، ہدایت کے راستے کو چھوڑ کے گمراہی کے راستے کو اپنا لیا، حلال کی حدود و قیود کو چھوڑ کر حرام کے دائرے میں داخل ہو گیا،
اللہ کی فرما برداری سے انحراف کرتے ہوئے نافرمانی میں چلا گیا، فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے بندگی کی حد چھوڑ کے آزاد روی اختیار کر لی ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی۔ آثر کا مطلب ہوتا ہے ایک پر دوسرے کو ترجیح دینا، تو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو زیادہ اہمیت دی۔ آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوى، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا انسان کو جہنمی بناتا ہے، انسان کا دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا اسے جہنمی بناتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ہدایت نہیں ہے، معلوم یہ ہوا کہ تقوی نہیں ہے، معلوم ہوا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے۔ اللہ بندے سے کیا چاہتا ہے؟ بندہ آخرت کو مقدم کرے دنیا کے مقابلے میں۔ مقدم کرنا کیا ہوتا ہے؟ ترجیح دینا کیا ہوتا ہے؟ دو میں سے ایک ہی کے چننے کا موقع آ جائے تو وہ کس کو کھوتا ہے اور کس کو پاتا ہے۔ اگر آخرت اور دنیا میں دو میں سے ایک کا انتخاب اس کی مجبوری بن جائے، اب کیا کرے گا؟ اب دنیا کو پانے کے لیے آخرت کو کھو دے گا یا آخرت کی نجات کے لیے دنیا کا نقصان اٹھا لے گا؟ یہ امتحان ہوتا ہے، اور یہ امتحان بتاتا ہے کہ انسان کے نزدیک قابل ترجیح دونوں میں کیا ہے، دنیا یا آخرت۔ تو سلف ہمیشہ دنیا کو کھو کر آخرت کو پاتے تھے۔ آپ موٹا آپ دیکھیے، واقعہ دیکھیے اس خاتون کا جس سے زنا ہو گیا، لیکن زنا ہونے کے بعد جب اس عورت کو احساس ہوا، غامدیہ، اس سے زنا جیسا گناہ ہو گیا۔ وہ عورت نیک تھی، لیکن انسان سے بعض اوقات اچھے انسان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے زنا کا گناہ ہو گیا۔ لیکن آپ اس کے قلب کی حالت کو دیکھیے، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور کہا، اللہ کے رسول مجھ کو پاک کیجیے، مجھ کو پاک کیجیے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مراحل میں اس کو بھیجنے کے بعد آخر میں جب کوئی شرعی عذر باقی نہیں رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے رجم کرنے کا حکم دیا۔ جب رجم کیا گیا تو اس وقت میں ایک صحابی کے جسم پر، کپڑوں پر اس کے خون کے چھینٹے اڑے ہیں، تو انہوں نے کوئی سخت بات کہہ دی، بری بات کہی اس عورت کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو ڈانٹا، تنبیہ کی، منع کیا اور کہا کہ اس عورت کی توبہ کو اگر مدینہ کے 70 گھروں پر یا 70 لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے، اس کی توبہ ایسی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ اس سے بڑھ کے توبہ اور کیا ہوگی کہ اس نے اپنی جان کو پیش کر دیا اللہ کی خاطر۔ یعنی گناہ سے پاک ہونے کے لیے، آخرت سے یعنی سزا سے بچنے کے لیے دنیا کی سزا برداشت کرنی ہے، بلکہ دنیا چھوڑنا برداشت کرنی ہے۔ شرعی حد نافذ کیجیے، دنیا میں رہنے کی بجائے آخرت میں چلے جائیں گے، لیکن آخرت میں گندے نہیں جائیں گے، برائی کے ساتھ نہیں جائیں گے، گناہ کے ساتھ نہیں جائیں گے، پاک ہو کے جائیں گے۔ تو یہ انتخاب ہے، حسن انتخاب۔ آپ دوسری عورت کو دیکھیے جس کے سامنے مرگی کی بیماری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا کہ آپ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اس بیماری سے شفا دے۔ آپ نے کہا یا تو تم دعا کرو، یعنی میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے، تم اس سے شفا مل جائے گی، یا پھر صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ اس عورت نے کیا کہا؟ میں صبر کروں گی، لیکن کم از کم اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے دورہ پڑے تو اس وقت میں بے پردگی نہ ہو۔ آپ نے یہ دعا کر دی۔ بعد کے دور میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی، ایک تابعی کو دکھایا، اسود کو غالباً، کہا کہ دیکھو وہ جو عورت ہے نا طواف کر رہی ہے، وہ جو عورت ہے وہ جنتی عورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی تھی اور اس نے اس کو قبول کر لیا۔ تو آپ دیکھیے دو میں سے ایک انتخاب، دنیا کی مصیبت، تکلیف، پریشانی، یا پھر آخرت کی راحت، جنت۔ ایسے وقت میں وہ کیا چنتے تھے؟ وہ آخرت کو چنتے تھے۔ ایسی کئیوں مثالیں آپ کو صحابہ میں ملیں گی۔ تو صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ دنیا کے مقابلے میں وہ آخرت کو چنتے تھے، ترجیح دیتے تھے۔
گمراہی یہ ہے کہ آدمی دنیا کی خاطر آخرت کو برباد کر لے، تو سلف کا یہ منہج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی شخص عاجلہ جلد ملنے والی دنیا، یہاں کے مال و متاع، یہاں کی چیزیں، اسی کا ارادہ رکھتا ہو، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم جلدی اسے دے دیتے ہیں یہاں کی چیزیں، لیکن جو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ جو آخرت دنیا ہی کو چاہتا ہے اس کو ہم دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں، لیکن ہر ایک کو نہیں ملتا ہے۔ جس کو چاہتے دیتے ہیں، سب کچھ نہیں ملتا ہے جتنا ہم چاہتے دیتے ہیں۔ معلوم ہے کہ ہر چاہنے والے کو نہیں ملتا ہے چاہ کے بھی، اور ہر چیز نہیں ملتی ہے ملنے والے کو بھی، ہر چیز جو وہ چاہتا ہے۔ لیکن پھر کیا کہا، یعنی جس انسان کا اصل مقصود دنیا ہی ہو، کہا ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کو مقدر کر دیا ہے کہ جس میں وہ مذموم، مذمت کے لائق ہو کر، اور مدحور، دھتکارا ہوا بن کر جہنم میں پہنچا دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا، اس کا عذاب چکھے گا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لیکن وہ شخص جس نے آخرت کو اپنا مقصود بنایا، وسعى لها سعيها، اور آخرت کے لیے وہ کوشش کی جو آخرت کے لائق ہے، وهو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا تھا، صحیح العقیدہ تھا، ایمان تھا اس کے پاس، خالی نیک اعمال نہیں تھے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کی کوششوں کو ہم قبولیت سے نوازتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دو حال بتائے، ایک وہ انسان جس نے دنیا ہی کو مقصود بنایا، آخرت کو پس پش ڈال دیا، اس کا انجام کیا ہے؟ دنیا ہی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، یہیں کی چاہت ہے، یہیں کی کوشش ہے، لیکن سب ملتا نہیں ہے، چاہ کے بھی نہیں ملتا، کوئی نہیں ملتا ہے، جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا ہی ملتا ہے۔ لیکن پھر انجام کیا ہے آخرت میں؟ تو آخرت کے لیے کیا نہیں تو آخرت تجھ کو کیوں ملے؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن دوسرا آدمی جس نے آخرت کا ارادہ کیا، آخرت کی نجات اور آخرت کی کامیابی کا ارادہ کیا، لیکن صرف ارادے پر اکتفا نہیں کی، بلکہ اس کے ساتھ آخرت کی کامیابی کے لیے مسنون نبوی کوشش بھی کی اور اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کی۔ اس کی کوشش ایمان سے عاری نہیں تھی، بلکہ اس کی کوشش ایمان کے نور اور رہنمائی میں تھی، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کے طور پر تھی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں اللہ قبول کرے گا۔ اس کی کوشش قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدلے میں آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی، کیونکہ مقصود اس کا آخرت کی کامیابی تھی۔ تو اس آیت سے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18-19 سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کو مطلوب و مقصود بنانا، آخرت کے بالمقابل دنیا کو مقصود بنانا انسان کو جہنمی بناتا ہے۔ سلف ایسا نہیں کرتے تھے۔ سلف اللہ سے دنیا کے بارے میں بھی مانگتے تھے، آخرت کے بارے میں بھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ نے خود سکھایا ہم کو کہ ہم دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی دونوں مانگیں، لیکن ترجیح کس کو دیں؟ آخرت کو، ترجیح آخرت کو دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، دنیا ملعونہ ہے، دنیا لعنت کی حقدار ہے، دنیا انسان کو لعنت سے جوڑتی ہے۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، دنیا میں مشغولیت، دنیا میں کھو جانا انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا ہی کی وجہ سے انسان اللہ کو بھولتا ہے، آخرت کو پس پش ڈالتا ہے، حلال و حرام کی تقسیم کو فنا کرتا ہے، حقوق کو ضائع کرتا ہے، اور بہت ساری بد اخلاقی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دنیا سبب ہے انسان کے لعنت کے حقدار بننے کا، اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا۔ الا ما ابتغی بہ وجہ اللہ تعالی، ہاں مگر دنیا میں وہ چیزیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہی جائے، اللہ کے چہرے کا دیدار چاہا جائے، اللہ کا تقرب چاہا جائے، وہ چیزیں لعنت کی حقدار نہیں ہے۔ جیسے انسان تجارت کرے، اس تجارت سے مال جو حاصل ہوگا
اس کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اور حقوق کی ادائیگی کے لیے استعمال کروں گا کی نیت اس کی ہو، تو اب اس کا دنیا میں لگنا لعنت والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے امر کی تعمیل میں ہے اور اللہ کے دین کی نصرت میں ہے، اس کی نیت خیر والی ہے، تو یہ دنیا میں لگا لیکن خیر کے لیے لگا، تو اب یہ لعنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رضا اللہ کی چاہ رہا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی جا رہے تھے، صحابہ نے کہا کاش کہ اس کی کوشش بھاگ دوڑ جو ہے یہ اللہ کی راہ میں ہوتی، دنیا کے لیے بھاگ رہا ہے، تجارت ہو یا جو بھی کاروبار ہے اس کے لیے بھاگ رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کاش کہ اس کی یہ کوششیں دنیا یعنی اللہ کے دین کی خاطر یعنی اللہ کی راہ میں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ ان کی کفالت کریں تو یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اگر یہ اپنے بچوں کی کفالت کے لیے کھلانے پلانے لباس اور ضروریات ہیں ان کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اگر یہ اپنے آپ کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ کسی اور کا محتاج نہ بنے یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان اپنے آپ کو دوسروں کے آگے محتاج نہ بنانے کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرتا ہے، اپنی عفت کے لیے اپنی استغنا کے طور پر آدمی اگر اس طرح سے دنیا میں لگتا ہے تو وہ بھی برا نہیں ہے۔ برا یہ ہے کہ ایک انسان اسی میں کھو کر اللہ کو بھول جائے، اس میں کھو کے آخرت کو بھول جائے اور اس کو پانے کے لیے آخرت کو قربان کرے، اللہ کے دین کو اللہ کے حکم کو قربان کرے، یہ چیز بری ہے، یہ چیز بری ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں مشغول ہونا، آخرت کو بھلا کر اللہ کو بھول کے اللہ کے سوا کسی اور غرض سے دنیا میں لگنا لعنت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ دنیا ملعونہ ہے اور اس میں جو کچھ ہے سب لعنت کا حقدار ہے، سوائے لعنت کا سبب ہے سوائے اس کی جس سے اللہ کی رضا چاہی جائے۔ تو انسان کو چاہیے کہ دنیا میں بھی مشغول ہو تو کہیں نہ کہیں اس میں دین کی، خیر کی، آخرت کی، نجات کی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ مومن بلا نیت کوئی عمل کرتا نہیں اور مومن کی نیت کبھی بری نہیں ہوتی ہے، اور مومن کبھی آخرت کو بھول کے پلان نہیں بناتا ہے، مومن کبھی اللہ کو بھول کے کوئی ترتیب نہیں بناتا ہے۔ تو اللہ اور آخرت کو بھول کے کوئی نیت کرنا بے وقوفی، نادانی ہے اور انسان کو اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ فمن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها، تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف تھی کہ اسے پائے، او الى امرأة ينكحها، یا کسی عورت کی طرف تھی کہ اس سے نکاح کر لے، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ علماء نے کہا اس میں ایک دم براءت اور ناراضگی کا اظہار ہے، نام بھی نہیں لیا دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ نام لیا، دوسری مرتبہ نام بھی نہیں لیا، لیکن آپ دیکھیے دوسری حدیث میں جیسے کہا کہ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، وہاں ڈبل نام لیا ہے، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی تو واقعی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ تو یہاں پر دونوں مرتبہ میں کیا کیا؟ نام لیا، لیکن دنیا کا جب تذکرہ آیا جس کی ہجرت دنیا کی طرف تھی کہ اس کو پائے، یا عورت کی طرف تھی کہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف جس کی طرف اس نے ہجرت کی، یہاں نام بھی نہیں لیا دوسری مرتبہ، اس کی حقارت کی وجہ سے۔ یہ مقصود ہے ہجرت جیسے عمل کا، اس کو مقصود بنائیں، قابل تذکرہ چیز نہیں تھی اس کو تو نہیں ہجرت کا مقصود بنایا جو اتنا عظیم شان عمل تھا، لیکن یہاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنا اس کو ڈبل کیوں ذکر کیا؟ علماء نے کہا اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ خود اپنی ذات میں ایک جزا ہے، یعنی ایک انسان کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنا یہ بذاتی خود اپنی ذات میں ایک انسان کے لیے شرف کی چیز ہے، واقعی اتنا بڑا کام کر لیا اس نے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہجرت جیسا مبارک عمل جو اتنا عظیم الشان عمل ہے، اس عمل کو اگر انسان عورت کی خاطر یا مال یا دنیا کی خاطر اگر کرتا ہے تو یہ بھی ہجرت کو غیر مقبول بنا دیتا ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں ہے، اس کی ہجرت اللہ کی خاطر نہیں ہے۔ تو ہجرت جیسا چھوڑنے والا عمل اگر پانے کے لیے ہو
لیکن پانا اللہ نہیں دنیا ہو تو ایسا عمل کیا ہے؟ برباد ہے۔ تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بخاری میں بالکل پہلی حدیث یہی ہے، اور علماء نے کہا یہ مقدمہ ہے بخاری کا ہے۔ امام البخاری رحمہ اللہ نے کوئی مقدمہ نہیں لکھا بخاری کا، کہ ہر کتاب کے پہلے مؤلف لکھتا ہے یہ کتاب میں نے اس لیے لکھی ہے، اس کتاب میں یہ خصوصیات ہیں، میں نے اس کے لیے لکھا ہے، ایسا اس کا اپنا مقصود بتاتا ہے۔ امام البخاری نے سرے سے کوئی مقدمہ نہیں لکھا، پہلی حدیث یہ ذکر کر دی، گویا کہ یہی مقدمہ ہے کہ طالب علم ہجرت کر رہا ہے اللہ کی طرف، رسول کی طرف، شرک سے توحید کی طرف، کفر سے ایمان کی طرف، اللہ کی طرف اس کی ہجرت ہے، مقصود اس کا اللہ ہونا چاہیے، اور وہ بدعات سے سنت کی طرف اور آزادی سے پابندی کی طرف ہجرت کر رہا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے، تو یہ سنت جو ہے یہ پوری کتاب ہے، سارے صحابہ کی ہجرت کیے تاکہ دین پہ چلیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نصیب ہو اور آپ سے سنت والا علم سیکھے۔ طالب علم گویا کہ ہجرت کر رہا ہے سنت کی طرف، بدعات سے، آزادی سے، خواہشات سے، ہوا سے، وہ علم کی طرف ہجرت کر رہا ہے۔ نیت صحیح کر لے ورنہ تیرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اتنا سب کچھ کر کے۔ تو یہ مقدمہ امام البخاری کا ہے، گویا کہ اپنی نیت خالص کر لیں اس لیے کہ تیرے سامنے سنت والا علم ہے۔ تو عمل کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، اخلاص اور اتباع۔ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اقبح الرغبۃ ان تطلب الدنیا من عمل الاخرہ، کہتے ہیں کہ سب سے قبیح ترین، بدترین رغبت، دل میں انسان کی ایک رغبت ہوتی، جیسے بھوکے انسان کے دل میں کھانے کی رغبت ہوتی ہے، تو چیزوں کی رغبت انسان کو ہوتی ہے۔ سب سے بدترین رغبت یہ ہے کہ انسان ان تطلب الدنیا من عمل الاخرہ، تو آخرت والے عمل سے دنیا کی رغبت کرنے لگ جائے۔ سب سے بدترین رغبت یہ ہے، انسان کو کھانے پینے کی رغبت ہے اور بھی دنیا کی رغبتیں اس کی ہیں، لیکن سب سے بدترین رغبت کیا ہے کہ آدمی عمل تو کرے آخرت والا لیکن رغبت ہو دنیا پانے کی، تو یہ سب سے بدترین رغبت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشر هذه الامة بالثناء والدین والرفعۃ، کہ اس امت کو خوشخبری سنا دو، کس چیز کی؟ بالثناء، ثنا رفعت، اور یا اسی طرح سے یعنی اونچائی اور قدر و منزلت کی اس امت کو خوشخبری سنا دو، اس امت کی بڑی قدر ہے۔ اور والدین والرفعۃ، اور کہا کہ دنیا میں تمکن، دنیا میں بقا اور دنیا میں ثبات کی، اور اسی طرح سے رفعت کی یعنی اونچائی کا مرتبہ ملے گا، اس کی خوشخبری سنا دو۔ فیض القدیر میں مناوی وغیرہ نے یہی بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ والنصر والتمکین فی الارض، اور دنیا میں نصرت اور دنیا میں تمکین یعنی دنیا میں اقتدار ملنے کی خوشخبری سنا دو۔ فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنیا لم يكن له في الآخرة من نصیب، لیکن یہ بھی بات یاد رکھو کہ جو شخص آخرت والا عمل دنیا کے لیے کرے گا، آخرت والا عمل دنیا کے لیے کرے گا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت کی نعمتوں میں، آخرت کے شرف، وہاں کی عزت، وہاں کی رفعت، وہاں کی بقا، اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو آدمی آخرت والا عمل دنیا کے لیے کرے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن حبان، حاکم نے اور اسی طرح سے امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ سیل جامع صغیر میں 2825 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہ آخرت والا عمل جو آدمی دنیا کے لیے کرے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے دنیا میں آدمی علم حاصل کر رہا ہے تاکہ دنیا میں شہرت ملے، دعوت کی خدمت انجام دے رہا ہے، انٹرنیٹ پر آ رہا ہے، یوٹیوب پر آ رہا ہے تاکہ وہاں پر اس کو لوگوں کی لائکس ملے، فیس بک پہ لائکس ملے، وہاں پہ شہرت ملے، سبسکرائبر زیادہ ہو جائیں اس کو کوئی تمغہ مل جائے کہ 1 ملین ہو گئے اس کے فالوورز۔ آدمی اس کے لیے کر رہا ہے، بھیک بھی مانگ رہا ہے کہ لائک کرو۔ سوچیے
آپ سوچیے بھیک مانگنا کہ بھائی مجھ کو لائک کرو، یہ بھیک مانگنا ہے لوگوں سے، یہ اپنے نیک عمل کو ضائع کرنا ہے۔ یعنی آپ تقریر میں فرض کر لیجئے کہ کوئی عالم جمعہ کا خطبہ دے اور کہے کہ آپ مجھ کو لائک کرو، کتنا خراب لگتا ہے۔ یہی تو بات ہے، اور فرق کیا ہے؟ یعنی براہ راست مانگنا برا ہے اور یوٹیوب پہ مانگنا اچھا ہے؟ ایک انسان کا لوگوں سے مجھے پسند کرو یہ مطالبہ کرنا نیک عمل کر کے یہ جائز نہیں، حرام ہی ہے، جائز نہیں۔ لیکن آج یہ فیشن بن گیا ہے، کسی کو اس کا احساس بھی نہیں کہ یہ برا ہے، کسی کو یہ احساس بھی نہیں کہ یہ برا ہے۔ زیادہ برا یہ ہے کہ برا نہ لگے، کسی چیز کا برا ہونا ہو تو برا ہے ہی ہے، اس سے برا یہ ہے کہ اس کی برائی انسان کے شعور سے ختم ہو جائے۔ تو آج ایک گویا کہ دعوت دین اور تبلیغ اور لوگوں میں حق کو عام کرنا ایک فیشن کے طور پر آ گیا ہے، اور اللہ معاف کرے لوگ پرفارمرز بن گئے ہیں۔ پرفارمر ہوتا ہے نا، سنگر ہوتا ہے، ڈرامہ والا ہوتا ہے، ایک فلم سٹار ہوتا ہے، آج ہم لوگ پرفارمرز بن گئے ہیں، ہم پرفارم کر رہے ہیں دین کا کام۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک انسان خالص اللہ کے لیے نیک عمل کرے، اس کی کوئی چاہت نہ ہو کہ اس کو دنیا میں مقام، عزت، شہرت اور دنیا کی متاع ملے، خالص اللہ کے لیے کرے۔ اللہ اگر اپنی طرف سے اس کے لیے مقبولیت پیدا کر دے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس پر وہ خوش نہ ہو، نہ اس کی چاہت کرے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج دعوت کا عمل آپ دیکھیں، دعوت کے علاوہ آپ خدمت خلق کا معاملہ دیکھیں، آدمی لوگوں کو کھلا رہا ہے، غربا کو، فقراء کو، لاک ڈاؤن میں ہو یا سیلاب میں ہو یا جو بھی ہو، اور آدمی پورے فوٹو اپنے ڈال کے چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے، جتنے لوگوں تک کھانا نہیں پہنچا اتنے لوگوں تک کھانے کا فوٹو پہنچے۔ یہی بات ہے نا، تاکہ وہ لوگ کیا کریں، سراہیں ہم کو، پھر اس کو جتنے چاہے اچھے نام دے دو آپ، ہم کو موٹیویشن ملتی ہے، ہم کو انکریجمنٹ ملتا ہے۔ بھائی تجھ کو اتنا انکریجمنٹ کافی ہے کہ اللہ کے ہاں تیرے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہمارا انکریجمنٹ پبلک کی تعریف سے نہیں آنا چاہیے، ہمارا انکریجمنٹ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب سے آنا چاہیے۔ صحابہ کو ضرورت نہیں تھی اس کی، ہم کو کیوں پڑ رہی ہے؟ تو دنیا کو مقصود بنانا، چاہے وہ تعریف کے اعتبار سے ہو، دنیا میں مقام کے اعتبار سے ہو۔ 4 دن آدمی خدمت خلق کرتا ہے اور 5ویں دن جو ہے سیاست میں کود جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تھا اسی لیے یہ تھوڑے دن وہ لوگوں کے کام آتا ہے۔ بھائی کون کسی کے کام آتا ہے؟ کوئی اولاد بھی نہیں آتی آج کا ماں باپ کی، یہ پوری دنیا میں کیوں شہزادہ بنا پھر رہا ہے، سارے لوگوں کے کام کر رہا ہے۔ معلوم ہے کہ ایک دن اس کو آنا ہے میدان میں، کون سے میدان میں؟ الیکشن میں آنا ہے اس کو۔ تو کہیں نہ کہیں دنیا انسان کا مقصود ہوتی ہے اس کے کاموں میں۔ دنیا کی بادشاہت اور دنیا کے مقام سے بہتر ہے آدمی آخرت کی بادشاہت کے لیے کرے۔ وہ ایسی بادشاہت ہے جو ختم نہیں ہونے والی ہے۔ یہاں کی بادشاہت، یہاں کا عہدہ، یہاں کی چیزیں ختم ہونے والی، کیوں اس کے لیے کرے آدمی جو ختم ہونے والی ہے؟ آج ہوا ملا اور کل چھن گیا، آج ملا اور کل یہ مر گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آدمی آخرت کے لیے عمل کرے، دنیا کے لیے نہیں۔ چاہے وہ علم کا معاملہ ہو، چاہے وہ دعوت کا معاملہ ہو، چاہے خدمت خلق کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں لوگوں کے لیے نہیں کرنا، مقام کے لیے، پیسے کے لیے، دنیا کے لیے، عہدے کے لیے، سیاست کے لیے نہیں کرنا، اس کو خالص اللہ کے لیے کرنا۔ یہ سلف کا طریقہ ہے۔ سلف کا طریقہ یہ نہیں کہ دنیا کے لیے دین کا کام کریں۔ تو یہ مسئلہ نمبر 37 ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کو مقصود بنانا اور آخرت والا عمل دنیا کے لیے کرنا یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 38، دعوت میں نرمی کی بجائے سختی اور جبر۔ دعوت میں لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں تو دعوت دینے میں بجائے نرمی کے ان کے ساتھ سختی کی جائے، ان کو ذلیل کیا جائے، ان کو چھوٹا دکھایا جائے، سدھرو ان کو کہا جائے، بجائے اس کے کہ ایک انسان نرم انداز میں ترغیب کے طور پر اور حق کو واضح کر کے ان کو ہدایت کی طرف بلائے۔ انسان کا یہ کرنا کہ لوگوں کو ذلیل کرنا، دل دکھانا، بے عزت کرنا اور ان کو دعوت دینا، یہ طریقہ سلف کا نہیں ہے۔ اسی طرح سے لوگوں پر جبر کرنا، زبردستی ان کو منوانا، یہ بھی سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ دعوت میں جبر
نہیں ہے، خصوصاً مسلمانوں کے تعلق سے نہیں، غیر مسلموں کے تعلق سے اگر دیکھا جائے قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں جبر دین کے معاملے میں ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو مسلمانوں پر سرپرست ہیں، جیسے باپ ہے، بچہ 10 سال کا ہو کہ بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جبر کرے گا، وہاں کی آیت یہاں فٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، اولاد پہ جبر کیا جا سکتا ہے۔ یا حاکم اگر عوام زکوٰۃ نہیں دیتی ہے تو ان پر جبر کر کے ان سے زکوٰۃ وصول کی جا سکتی ہے۔ تو جب اسلام کے دائرے میں آدمی آ جاتا ہے تو اس پر وہ شخص جبر کر سکتا ہے جس کی سلطان ہے، جس کی قدرت ہے، جس کے ماتحت دوسرے ہیں، یعنی کہ راستہ چلتا کوئی بھی آدمی اس پہ جبر کرنا شروع کر دیں آپ، بلکہ جو آدمی واقعی اس پر حاکم ہے وہ اپنے دائرے میں جہاں جبر کرنا ضروری ہو وہاں جبر کر سکتا ہے۔ تو جیسے بیوی ہے پردہ نہیں کر رہی ہے، شوہر جبر کر سکتا ہے یا اس کا ولی اس پر جبر کر سکتا ہے، پردہ کرنا پڑے گا۔ ہمارے یہ نہیں کہ کی تو ٹھیک نہیں تو نہیں، اور ہم لوگ جو ہے یہاں پر کیا ہے سیکولرزم ہے، جس کو کرنا ہے کرے گا، نہیں کرنا نہیں کرے گی، بچی کی پسند۔ ہمارے یہ چیز نہیں، کوئی آدمی ننگا گھومے حکومت چھوڑے گی اس کو؟ بتائیے، کوئی آدمی پبلک کوئی گارڈن میں جائے اور ننگا گھوم رہا ہے، وہ بولے میری بھی آزادی بھائی، آپ جتنے پہنتے ہو مجھ کو بس اتنا ہی پہننا ہے، زیرو، اس کو حکومت چھوڑے گی؟ نہیں چھوڑے گی۔ تو معلوم ہے کہ آپ بھی تو جبر کر رہے ہیں نا، آپ اپنے حساب سے، آپ کی ایک لمٹ ہے، ہماری لمٹ ہے۔ تو اسلامی معاشرے میں مسلم حکومت کے اندر یا ایک خاندان میں اگر کوئی بچی پردہ نہیں کرتی ہے، اس کے والدین یا کوئی عورت ہے اس کا شوہر اس پر جبر کر سکتا ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ ہم لوگ اتنے آزاد ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ سنتے ہم لوگ کو تھوڑا ایسا لگتا ہے کہ نہیں جس کو اس کو اپنے حساب سے چلنے دینا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا اگر کریں گے تو آپ بتائیے، بچوں کو اسکول کے لیے جبر مت کرو، کیوں جبر کرتے ہیں؟ جانا چاہے جانے دو، نہیں جانا چاہے نہیں جانے دو۔ کسی کو دوائی کے لیے جبر مت کرو، دوائی بچہ لینا چاہے نہیں تو سڑنے دو پاؤں اس کا، نہیں، کہیں کہیں جبر کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی چوراہے سے آ کے نہیں کر سکتا ہے۔ کون؟ جو اس کے اوپر سرپرست ہے، جس کی سلطان ہے، جس کی اتھارٹی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف الاستعلاء علی الخلق فہم دعاة خیر ورفق ورحمت۔ کہتے ہیں کہ یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ مخلوق پر استعلاء، ان کے اوپر زبردستی کی جائے، ان کے اوپر غالب ہو کر ان کے اوپر باسنگ کی جائے، ان کے اوپر کیا ہو، آدمی ان کے اوپر بڑائی جتائے یا بڑائی ان کو اپنی منوائے یا ان کے اوپر غالب آ کر ان کو دباؤ ڈالے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ فہم دعاة خیر ورفق ورحمہ، سلف کا طریقہ کیا تھا؟ وہ خیر کے، نرمی کے اور رحمت کے داعی تھے، وہ خیر کی دعوت دیتے تھے اور نرمی اور شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ دعوت دیتے تھے۔ تو لوگوں پر تسلط اور برتری طلب کرنا سلف کا منہج نہیں، سلف خیر، نرمی اور رحمت کے داعی تھے۔ سورہ القصص میں آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ آخرت کا گھر ہے۔ کون سا گھر؟ آخرت والا، جنت۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ کس کے لیے ہے؟ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، اس گھر کو ہم نے ان کے لیے خاص کر رکھا ہے جو دنیا میں، زمین میں علو اور فساد کے چاہت کرنے والے نہیں ہیں۔ جو دنیا میں یعنی زمین میں علو کا مطلب ہوتا ہے لوگوں پر زبردستی کرنے والے، لوگوں کے اوپر برتری چاہنے والے۔ لا یریدون فی الارض علوا، لوگوں کے اوپر دباؤ، غلبہ اور لوگوں کے اوپر زبردستی کرنا یہ نہیں چاہتے، اور زمین میں فساد بھی نہیں چاہتے۔ معلوم ہے کہ آخرت میں کامیابی ان کے لیے ہے جو لوگوں پر بڑا نہ بننا چاہے، لوگوں کے اوپر بڑائی کی خواہشمند نہ ہو، اور وہ دنیا میں فساد نہ چاہتے ہو، دنیا میں فساد نہیں چاہتے ہو۔ والعاقبۃ للمتقین،
اور اچھا انجام متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے جو حرام سے بچتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعظم فی نفسہ واختار فی مشیتہ لقی اللہ وہو علیہ غضبان۔ جو آدمی اپنی جی میں اپنے آپ کو عظیم سمجھے، جو شخص اپنے جی میں اپنے آپ کو بہت ہی عظیم الشان سمجھتا ہو، اور واختار فی مشیتہ، اور اپنی چال ڈھال میں اکڑ کی چال چلتا ہو، اکڑ کے زمین پر چلتا ہو، تو ایسا انسان اس کا انجام کیا ہے؟ لقی اللہ وہو علیہ غضبان۔ اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت غصہ ہوگا۔ وہ اچھے حال میں اللہ سے نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر کیا ہوگا؟ غصہ ہوگا۔ کون؟ جس میں دو برائیاں، ایک باطنی، دوسری ظاہری۔ ظاہری کا اصل وجہ یا ظاہری جو تھی وہ اثر تھا باطنی برائی کا۔ اندر والی برائی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اونچا سمجھے، یہ سب چھوٹے لوگ ہیں، میں بہت بڑا زبردست ہوں، میرے جیسا پیدا نہیں ہوتا ہے، 100 سال میں پیدا نہیں ہوتا میرے جیسا، یہ پوری بستی میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میرے پاس وہ ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ کیا لوگ ہیں؟ مجھے جانتے ہی نہیں، مجھ کو تو میری نسل پہچان ہی نہیں پائی۔ تو ایک انسان اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھے کہ باقی لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے۔ من تعظم فی نفسہ، جو اپنے جی میں اپنے آپ کو بہت عظیم سمجھتا ہوں، ہائی لیول کا ہوں میں، میرے جیسے لوگ نہیں، دوسرے لوگ بالکل کچے لوگ ہیں، میں پکا ہوں ایک دم، میں بہت جینیس ہوں، میں اسمارٹ ہوں، میں بہت ایکسپرٹ ہوں۔ من تعظم فی نفسہ، نمبر 1۔ نمبر 2، واختار فی مشیتہ، اور جو اکڑ کے چلتا ہو، جب دل میں اپنی بڑائی ہوگی تو چال ڈھال میں، بول چال میں اس کا اظہار ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ اکڑ کے بولے گا، اکڑ کے چلے گا، تو اس کے چلنے میں معلوم پڑے گا کہ کتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور کتنا اپنے آپ کو لوگوں کے مقابلے میں برتر مانتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جس آدمی کے اندر ہوں، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، آخرت میں جب اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ بہت غصہ ہوگا اس پر، اللہ خوش نہیں ہوگا اس پر۔ آج ہمارا زمانہ، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ کانفیڈنس سے جیو، ایک دم اکڑ کے چلو، ہم بڑے ہیں، چھوٹا مت بنو کسی کے آگے۔ یہ چیز اسلام میں نہیں ہے، جھوٹی اکڑ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ تواضع، لوگوں کے ساتھ میں نرمی سے پیش آؤ، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، اپنے عیوب پر نگاہ رکھو، ٹھیک ہے، اپنی خوبیوں پر بھی رکھو، لیکن کبھی بے فکر مت ہو، دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کرو، دوسروں کی کمیوں کو نظر انداز کرو، اپنی کمیوں کی اصلاح کی فکر کرو، اپنے کو کبھی دوسروں سے اونچا مت سمجھو۔ کیوں؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دوسروں کو ذلیل کرنے والے بنو گے۔ جب آدمی دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو اونچا سمجھتا ہے تو اس کی زبان سے، اس کی حرکتوں سے دوسروں کی بے عزتی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں کرے آدمی ایسا، چھوٹا سمجھے اپنے آپ کو۔ تو سلف ایسے لوگ تھے، لیکن یہ برخلاف طریقہ کیا ہے؟ انسان کا اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اور اکڑ کے چلنا پھرنا۔ امام احمد نے اور اسی طرح سے امام البخاری نے اسے روایت کیا ہے، امام البخاری نے الادب المفرد میں، سیل جامع صغیر، حدیث نمبر 6157، حدیث صحیح ہے۔ دعوت میں نرمی کے تعلق سے آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا ہے۔ فرعون کتنا خطرناک تھا، گھمنڈی، اتنا بڑا کہ اس نے کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وقال انا ربکم الاعلی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کے پاس بھیجا تو کیا نصیحت کی؟ کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ یقیناً سرکش ہو گیا ہے، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ سرکشی کیا کی؟ اللہ کے باب میں یہ کہ بندگی سے اپنے آپ کو اٹھا کے رب اور معبود بنا دیا، اور بندوں کے بارے میں سرکشی یہ کہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ کے بارے میں بھی سرکشی، بندوں کے بارے میں بھی سرکشی۔ لیکن ایسے سرکش کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے دو رسولوں کو بھیجا،
جن میں سے موسیٰ علیہ السلام 5 اولو العزم من الرسل میں سے ہیں۔ سارے رسولوں میں بھی اونچے رسول، بڑے مرتبے والے رسول کون؟ موسیٰ علیہ السلام ان 5 میں سے ہیں۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 ہیں۔ ان میں سے موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ تو کہا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ تم دونوں، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا له قولا لینا، تو تم دونوں بھی اس سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرنا، اس سے نرم بات کرنا۔ لعلہ یتذکر او یخشی، امید ہے کہ وہ نصیحت مانے، نصیحت قبول کرے، نصیحت لے، یا پھر ڈرنے والوں میں سے ہو جائے، اللہ سے ڈرنے لگے، اس میں تذکر یا خشیت پیدا ہو جائے، اس میں اپنی زندگی کا محاسبہ اور اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہو۔ تو تم دونوں اس کے پاس جاؤ، لیکن بات کیسی کرنا؟ سرکش سے کیسی بات کرنا؟ نرمی، نرم بات اس سے کرنا۔ فقولا له قولا لینا، تو اہل علم نے کہا کہ تم جس کے پاس دعوت دینے کے لیے جا رہے ہو، تم موسیٰ سے بہتر نہیں اور وہ فرعون سے بدتر نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ جس سے بھی ہم دعوت دیں، جس کو بھی ہم دعوت پیش کریں گے، کیا ہم نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام سے بہتر اونچے مقام والے ہیں؟ اور کیا وہ فرعون سے گھٹیا ہے؟ نہیں۔ تو پھر جب اس کے لیے نرم بات ہے تو باقی لوگوں کے لیے نرم بات کیوں نہیں؟ تو ہم کو جس سے بھی ہم دین کی بات کریں، حتی الامکان اس سے کیسی بات کرنا چاہیے؟ نرمی والی ہے، الا یہ کہ ضرورت ہو سختی والی بات کی۔ سخت بات کرنا اصل نہیں ہے، اصل نرم بات ہے۔ الاصل جو اصل ہوتی ہے گفتگو میں، دعوتی گفتگو میں، وہ نرمی ہے۔ سختی جب ضرورت ہو تب اپنائی جائے گی، بلا ضرورت سختی نہیں۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 43 اور 44 ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کا طریقہ کار اپنی قوم کو دعوت دیتے وقت نرمی کا ہوتا ہے، چاہے لوگ سرکش کیوں نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو آدمی نرمی سے محروم ہو گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا، جو آدمی نرمی سے محروم رہ جائے وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب البر والصلہ والآداب میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2592 پر۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان خیر کا طالب ہے اس کو نرمی سے شروعات کرنی چاہیے۔ نرمی شروعات میں اگر ہو، اختتام خیر پر ہوتا ہے، چاہے وہ دعوت کا معاملہ ہو، چاہے آپسی تعلقات ہوں، چاہے گھر کا ماحول ہو، چاہے وہ تجارت ہو۔ آپ دیکھیے سخت تاجر کے پاس جاتے لوگ، کوئی آدمی گیا فلاں چیز آپ کے پاس ہے، ڈانٹ کے کہے کیا چاہیے، کوئی آدمی جاتا ہے کیسے وہ نرمی سے بات کرتا ہے، بنیے سے لے کے کپڑے والا سے لے کے آپ کوئی بھی دیکھ لیجئے۔ آج تجارت کا بنیادی اصول ہے نرمی سے بات کرنا، ہمارے دین میں ہم کو سکھا دیا گیا ہے۔ نہ صرف دنیاوی تجارت بلکہ آخرت کی تجارت، دعوت، لوگوں کی ہدایت، لوگوں کو خیر کی طرف لانا، اس کے لیے بھی کون سا راستہ ہے؟ نرمی والا۔ نرمی سے بات کرنا لوگوں سے، کیا جاتا اس میں؟ کوئی نقصان ہے؟ کوئی خرچ ہے اس کے اندر؟ کچھ بھی نہیں۔ اور آدمی بعض اوقات سوچتا ہے میں نرمی سے بات کروں گا تو میں چھوٹا بن جاؤں گا یا لوگ مجھ پر مسلط ہو جائیں گے۔ بے وقوف ہے یہ، کوئی مسلط نہیں ہوتا ہے، بلکہ نرمی سے لوگ نرم پڑتے ہیں۔ انسان کا جو مزاج ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ نرمی سے بات کرو گے، آپ دیکھیے بازار میں آپ کو اجنبی کوئی مل جائے، آپ کہیں سب ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں، آپ پوچھو کیا ہے، کیوں دیکھ رہا، تو بھی آپ کو غصے سے دیکھے گا، تو کیوں دیکھ رہا بولے گا۔ انسان جو ہے ریفلیکٹ کرتا ہے، مرر کرتا ہے، آپ جیسا کرو گے ویسا کرو۔ آپ بس میں آپ کھڑے ہیں، ٹرین میں کھڑے ہیں، آپ کسی کو دیکھ کے مسکرائیے، عورت کو نہیں، آدمی کو آپ مسکرائیے، وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا، انجان نہ پہچان، لیکن آپ اس کو دیکھ کے گھوریے دیکھیں، وہ بھی آپ کو گھورے گا۔ انسان کی فطرت ہے۔ تو آپ نرمی سے پیش آئیں، لوگ بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ نرمی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لوگوں کو نرم کرنے کا۔ پھر اس کے بعد آپ دعوت دیجیے، ہو سکتا ہے وہ قبول کرے، سختی سے لوگ قبول نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بمن تحرم علیہ النار، آپ نے کہا میں بتاؤں تم کو
کہ جہنم کی آگ پر کون شخص حرام ہے؟ کون ہے جو جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی؟ ایسا کون سا ہے بتاؤں شخص؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا ہاں بالکل اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ قال علی کل ہین لین قریب سہل، چار باتیں آپ نے بتائی۔ علی کل ہین، ہین جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہو، ہین تواضع والا انسان، لین نرم مزاج انسان، قریب جو لوگوں سے قریب ہوتا ہے، گھمنڈ کی بنا پر لوگوں سے کٹ کے الگ نہیں ہوتا، مل جل کے رہتا ہے، سہل اس کا تعلق لوگوں سے بالکل ہلکا پھلکا آسان ہے، اس تک پہنچنا، اس سے ملنا، اس سے بات کرنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے، اس انسان سے معاملہ کرنا مشکل نہیں ہے، بہت مشکل ہے بابا، اس سے بات کرنا بھی مشکل، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مشکل، یہ مشکل، ایسا نہیں ہے، سہل ہے، خوش مزاج ہے، سہل اس کے لیے بھی آتا ہے، خوش مزاجی کے لیے، اور اس سے جو بھی معاملہ کرو آسان ہے، ایزی آدمی ہے۔ تو کیسا آدمی؟ ہین، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، بڑا نہیں سمجھتا ہے، تواضع والا انسان ہے، اور لین اس کی زبان، اس کا مزاج نرم ہے، نرم دل ہے، نرم زبان ہے، قریب کٹ کٹا کے نہیں رہتا ہے، لوگوں سے قریب رہتا ہے، لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہے، اور سہل اس سے جو بھی معاملہ کرو آسانی سے معاملہ حل ہو جاتا ہے، مشکل پیچیدگیوں والا نہیں، کمپلیکسٹیز پیدا کرنے والا نہیں ہے، مشکل پیدا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ آسانی والا ہے، کوئی بھی معاملہ کرو آسانی سے حل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میں۔ ایسا انسان اگر کوئی ہے کہ ایسے انسان یہ انسان جہنم پر حرام ہے، نہیں جائے گا جہنم میں۔ اللہ کرے یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو، لوگوں سے ہلکا پھلکا رہ کے، چھوٹا بن کے، نرمی سے، پیار محبت سے، آسانی سے معاملہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ حدیث امام احمد، ترمذی، ابن حبان اور طبرانی نے روایت کی ہے، الفاظ ابن حبان کے ہیں، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 938 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ سلف کون تھے؟ دعاۃ خیر، خیر کے داعی تھے، لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا اس بات کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے کچھ جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے، ہمیشہ، کبھی کبھار والا معاملہ نہیں، دائماً جن کی زندگی کا یہ وظیفہ ہو۔ خصوصاً اس میں کون آتا ہے؟ علماء، طلاب، وہ لوگ جو علماء کے ماتحت ہوتے ہیں وہ بھی۔ تو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، بھلائی کی طرف بلائیں، اسلام کی طرف، اسلام کی تعلیمات کی طرف بلائیں، اور انہیں بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو سلف کا طریقہ خیر کی طرف دعوت دینے کا تھا، ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ ادع علی المشرکین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول مشرکین کے لیے بد دعا کیجئے، مشرکین کے لیے بد دعا کیجئے۔ قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، آپ نے فرمایا میں لعنتیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ یہ نہیں کہ ہر دن مشرکین کے لیے بد دعائی کرتے رہیں، لعنت کی دعا کرتے رہیں، یہ نہیں، اس کے اپنے مقامات ہیں، اس کا اپنا موقع ہے۔ جب 70 صحابہ کو قتل کیا گیا لے جا کر دھوکے سے، تو آپ نے اس وقت میں بد دعا کی مشرکین کے خلاف، لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت آپ یہی کرتے تھے، نہیں، آپ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے، ان کو ترغیب دیتے تھے، ان کو اللہ کی رحمت کی امید دلاتے تھے۔ تو ہمارا طریقہ نفرت والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا طریقہ رحمت والا ہونا چاہیے۔ کفر سے رحمت، یعنی کفر سے نفرت ہونا چاہیے، کفر میں مبتلا شخص سے نفرت ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے رحمت بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے نفرت ہوتی ہے محبت کے بالمقابل، لیکن چاہے کسی سے نفرت ہو اس کے لیے رحمت کے جذبات ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ ایک انسان
دشمن کو بھی دیکھتا ہے، ایسے حال میں بعض اوقات دیکھتا ہے کہ اس کو اس پر رحم آ جاتا ہے، جبکہ اس سے محبت اس کو نہیں ہے، اس کا دوست نہیں، اس کا قریبی نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق بھی نہیں، بلکہ ناراضگی دل میں ہے، لیکن برے حال میں جب دیکھتا ہے تو اس پر کیا آتا ہے؟ رحم۔ تو رحمت الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے، یاد رکھیں اس کو۔ محبت اہل ایمان کے لیے ہے، رحمت سب کے لیے ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ محبت اہل ایمان کے لیے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سارے مشرکین کے ساتھ دشمنی کرنے لگ جائیں اس اعتبار سے کہ ان کو تکلیف دیں، نہیں، ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ رحمت والا ہونا چاہیے۔ حدیث میں کیا ہے؟ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تو زمین والوں پر رحم کر، آسمان والا تجھ پر رحم کرے گا۔ تو ساری خلق پر رحمت کا معاملہ ہمارا ہونا چاہیے، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، رحمت کا معاملہ سب کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن محبت آدمی قریبی لوگوں سے کرتا ہے۔ محبت آدمی کس سے کرتا ہے؟ قریبی لوگوں سے، فطری چیز ہے بھائی۔ جو ماں باپ سے کرتا، پڑوسی سے کرتا، ویسا معاملہ اس کا ہے نہیں ہوتا ہے، جیسے مسلمانوں سے ویسا دوسروں سے نہیں ہوگا، یہ ہمارے یہاں پر ایسا ہی ہے۔ ہاں، ان کے لیے کیا ہے؟ اچھا اخلاق، نرمی، ان کے ساتھ احسان، ان کے ساتھ عدل، ان کے ساتھ رحمت، وہ اپنی جگہ ہے، ان کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ آپ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے لعنتیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، لعان میں فعال کا وزن ہے، یعنی بار بار کثرت سے لعنت کرنے والا۔ لہٰذا کوئی آدمی نہ سمجھے کہ پھر لعنت تو کی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کی۔ لعان کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ بار بار خوب لعنت کرنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے؟ نہیں، بعض مواقع پر آپ نے لعنت کی ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ ہی کرتے تھے۔ تو یہاں پر کہا کہ انما بعثت رحمہ، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب البر والصلۃ والآداب میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2599 ہے۔ داعی کو اور ایک سلفی کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، وہ رحمت کا داعی ہونا چاہیے، وہ مایوسی کا داعی نہیں ہونا چاہیے۔ صبح شام لوگوں کو یہ جہنم میں، وہ جہنم میں، ایسا کرے تو جہنم میں، تیری توبہ نہیں، تو سدھر نہیں سکتا، ایسی دعوت نہیں ہے اس کی۔ لوگوں کو امید دلانے والا ہو۔ انسان کو جب امید ہوتی ہے تو اصلاح کی کوشش بھی کرتا ہے، امید ہی نہیں ہوتی تو چلتا ہی نہیں پھر۔ جب امید ہوتی ہے تو ایک قدم تو بڑھاتا ہے، اور ایک قدم اگلے قدم کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو لوگوں کو، چاہے وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو، چاہے وہ شرابی ہو، زنا کار ہو، اس نے کئی قتل کیے ہوں، کیسا بھی انسان ہو، اس کو امید دلانا چاہیے۔ جب تک زندگی ہے امید باقی ہے، جب تک زندگی باقی ہے امید باقی ہے، لہٰذا امید دلانا چاہیے۔ آپ دیکھیے وہ آدمی جس نے 99 قتل کیے تھے، گیا ایک عابد کے پاس، کہا حل من توبہ، توبہ ہے کہ اپنے لیے؟ تو اس نے کیا بولا؟ توبہ کچھ بھی نہیں ہے، اتفاق کر کے توبہ۔ اس نے کیا کر دیا؟ غصے میں آ کے، اسٹریس بہت تھا اس کو، بہت ٹینشن میں تھا، اس نے کیا کر دیا؟ اس کو بھی قتل کر دیا۔ غصہ اتنا آیا کہ اس نے دیکھا نہیں، اس کو ویسی بھی پریکٹس تھی، مار ڈالا اس کو بھی، قتل کر دیا اس کو۔ لیکن اندر ایک طلب اس کی تھی اصلاح کی اپنی، اور سچا جذبہ تھا توبہ کا۔ پھر ڈھونڈا اس نے، اس کو بتایا کہ فلاں کے پاس جا، وہ بہت جانکار ہے زمین میں، اس کو معلومات بہت ہے۔ عابد پہلی مرتبہ کس کے پاس گیا تھا؟ عابد کے پاس۔ دوسری مرتبہ کس کے پاس گیا؟ عالم کے پاس۔ عالم کے پاس جب گیا کہ توبہ ہے کہ اپنے لیے، تو عالم نے کیا کہا اس سے؟ تیری توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ توبہ تیرے لیے، لیکن ایک کام کر، یہ بستی اچھی نہیں ہے، ماحول اچھا نہیں ہے، تو اس بستی میں جا، وہاں نیک لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کے عبادت کر، واپس ادھر آمد۔ اس کا مشورہ اس نے قبول کیا، اس کی جان بچی، اس کی آخرت بچی۔ وہاں سے نکلا، راستے میں موت ہو گئی۔ رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے، بھیجا اللہ ہی نے۔ پھر ایک فرشتہ بھیجا، دونوں میں اختلاف ہو رہا، رحمت کے فرشتوں میں، عذاب کے فرشتوں میں، کون لے جائے گا؟ ہم لے جائیں گے، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ بولے ہم لے جائیں گے، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ تو پھر ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا، اور اس فرشتے نے کیا کہا؟ یہاں سے لے کے جہاں سے آیا وہاں ناپو، یہاں سے لے کے وہاں جا رہا تھا ناپو، دیکھو کون سی زمین کے قریب ہے، اچھی زمین، بری زمین، اچھا علاقہ، برا علاقہ،
جس کے قریب ہوگا ویسے فرشتے لے جائیں گے. اگر اچھے علاقے کے قریب ہے تو رحمت کے، برا علاقے سے قریب ہے تو عذاب کے. جب ناپا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا، اور ایک روایت میں کہ اس نے آخر میں ایک کروٹ لے لی اس طرح سے مرتے مرتے. تو کیا ہوا کہ جو زمین نیک لوگوں والی تھی وہ قریب تھی، اور جو برا علاقہ تھا وہ دور تھا. رحمت کے فرشتے لے کے چلے گئے. دیکھیے 99 قتل کیا. عالم نے کیا کہا اس سے؟ یہ نہیں کہا کہ تیرے توبہ نہیں ہے. عابد نے کیا کہا؟ عابد تھا وہ. عابد نے کیا توبہ کچھ نہیں ہے، اتنا کر کے توبہ کرتا کیا؟ ہم عبادت کرے اتنے دن سے ہم، اور تو اب آ کے سدھرتا نہیں ہو سکتا. ہم میں سے بہت سارے لوگ مایوس کرنے والے ہوتے ہیں، اور مایوس کرنے والا اکثر کہیں نہ کہیں تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور جہالت میں مبتلا ہوتا ہے. لوگوں کو امید دلانا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر انسان بنے اور دین کی خدمت کر کے دین کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دے. ہو سکتا ہے، ہم نہیں جانتے کون کیا کر سکتا ہے. کتنے لوگ تھے جو اسلام کے دشمن تھے، مسلمان اور کتنی خدمت اسلام کی انہوں نے، ہم سے بھی زیادہ کی. تو کبھی کسی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو. اس لیے لوگوں کو دین کی دعوت دیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. سورہ الزمر آیت نمبر 53. اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ لوگوں کو بتائیے، علانیہ کہیے، یا عبادی، اللہ کا پیغام ہے. کیا پیغام ہے؟ اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی ذات پر خود ہی ظلم کر لیا، جو اپنے بارے میں حدیں پار کر گئے، اپنی خلاف حدیں پار کر گئے، جنہوں نے سرکشی کی، اس کا وبال کس پر آنے والا ہے؟ خود ان کی اپنی ذات پر. الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم ہرگز بھی مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ ہے جو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا مغفرت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. امید کس کو دلائی جا رہی؟ نیک لوگوں کو. آپ سوچیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو امید دلا رہا ہے جنہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہے. ہم کیوں نہیں دلائیں؟ جس کا حکم توڑا، جس نے جنت بنائی جہنم بنائی، جو سزا دے گا، جو انصاف کرے گا، وہ امید دلا رہا ہے. ہم کون ہیں؟ ہم کیوں امید نہیں دلائیں لوگوں کو؟ ہم کو چاہیے کہ لوگوں کو ہم کیا کریں؟ مایوس نہیں کریں، امید دلائیں. کیا اس کے لیے تو اچھا انسان بن سکتا ہے، تھوڑی سی کوشش کر لے، بس تیرے اندر خیر ہے، بس تو سمجھ نہیں پا رہا ہے، تھوڑی سی محنت کر لے تو صحیح ہو جائے گا. ہم امید دلانے والے بنے، مایوس نہیں. بہت دور نکل گیا رہے تو اب مشکل ہے، نہیں کرے ایسا، نہیں کرے. ہم لوگوں کو امید دلائیں. داعی کا کمال یہ ہے، ایک خطیب کا کمال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اچھا خطیب وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں کرے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بے فکر بھی نہیں کرے، اللہ کے مکر سے مأمون نہ کرے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے. اتنا بھی یہ نہ کر دے کہ لوگ گناہ کرنے لگ جائیں جو اللہ غفور رحیم ہے، ایسا بھی نہ ہو. اور ایسا بھی نہیں ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب زندگی ختم ہو گیا، اب کیا فائدہ سدھر کے. تو اللہ سے مایوس بھی نہیں کرنا اور اللہ سے بے فکر بھی نہیں کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کیا فرمایا؟ حدیث میں ہے کہ سبقت رحمتی، یا ایک روایت میں غلبت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس عنوان سے متعلق تھیں. ہم کو خیر کا داعی بننا چاہیے، شر کا نہیں. اور ہم کو لوگوں کو نرمی کے ساتھ دعوت دینا چاہیے، بے جا سختی کے ساتھ نہیں. اور ہم کو لوگوں کو امید دلانا چاہیے، مایوس نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی ایسے دور میں ہم ہیں کہ لوگوں سے غلطیاں بہت زیادہ ہو جا رہی ہیں، خیر کے اسباب کم ہوتے جا رہے ہیں، شر کے اسباب بڑھتے جا رہے ہیں، اور انسان کہیں نہ کہیں غلطیاں کرتا جا رہا ہے. اور ایسے بے دینی کے ماحول میں آدمی بچتے بچاتے کیسا تو بھی دین پہ چل رہا. اس کو امید دلانے کی ضرورت ہے، اس کو حوصلہ دلانے کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ اس کو مایوس کر دیا جائے. تو ایسے دور میں جتنا بھی آدمی دین پر چلے بہت بڑی بات ہے.
لوگوں کو حوصلہ دلانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگلا درس بہت ممکن ہے ہمارا انشاءاللہ اس سلسلے کا آخری درس ہوگا، اس کے بعد ویسے بھی رمضان آنے والا ہے، اور اس سے پہلے ہمارا یہ جو سلسلہ ہے لیس بمنہج السلف، میں سمجھتا ہوں تقریباً 2-3 سال اس کو ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اپنے اختتام پر ہے۔ آخری درس ہمارا انشاءاللہ اس عنوان سے متعلق ہوگا، پھر رمضان کے بعد ہم انشاءاللہ کوئی اور عنوان شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور جو بھی صفات یہاں بیان کی گئی جو سلف کی تھیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، جو چیزیں سلف کے منہج کے خلاف ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔